آپ کو یاد ہوگا کفیل صاحب کہ اس کے بعد بارہا ان کے چارٹر آف ڈیمانڈز فلوٹ ہوتے رہے. ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کے بعد دوسرا چارٹر آف ڈیمانڈ آیا, پھر ایک تیسرا چارٹر آف ڈیمانڈ آیا, اور آل آف دی سڈن اس میں 38 نکات کو 36 نکات کو شامل کر دیا گیا. پھر ایک چوتھا چارٹر آف ڈیمانڈ آیا. اب آپ اگر ماضی میں دیکھیں تو ان میں کہیں پر بھی مہاجرین مقیم پاکستان کی سیٹوں کا خاتمے کا ذکر نہیں تھا. لیکن جو چوتھا چارٹر آف ڈیمانڈ 38 رکنی آیا, اس میں ان سیٹوں کو شامل کر دیا گیا. اب میری اس میں گزارش یہ تھی کہ ہمیں دکھ یہ تھا کہ جس کا ہم نے ساتھ دیا اس نے ہم سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ اگر تمہارے حقوق پہ آنچ آئے گی تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کروں گا. تو جب ہمارے حقوق پہ آنچ آئی تو انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو سرنڈر, ابھی تو وہ بے تحاشا ٹی وی انٹرویوز میں ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں, لیکن بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارا ایک کمٹمنٹ تھی. ہم سمجھتے تھے کہ انوار الحق از اے مین آف کمٹمنٹ, تو وہ کمٹمنٹ کو آنر کریں گے, لیکن شاید ان کی بھی کوئی مجبوری ہو وہ کمٹمنٹ کو آنر نہ کر سکے. اور سب سے بنیادی چیز یہ تھی کہ جو 2.7 ملین لوگ ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں, ان کے ریپرزنٹیٹیوز کو مخفی رکھ کے یہ سارے ڈائلاگ شروع کیے گئے. اور ہمیں آل آف دی سڈن پتہ لگا کہ حالات اس نچ پہ پہنچ گئے کہ ایک موب جو ہے وہ سارے اطراف سے اکٹھا ہونا شروع ہو گیا, اور انہوں نے کہا جی کہ بس ختم سو ختم جو چیز ہے. اور اس کے بعد اس میں کئی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی, اور بالآخر اس میں فیڈرل منسٹرز کو لینڈ کرنا پڑا, اور آ کے ایک پہلے دور کا مذاکرات ہوئے جس میں پتہ لگا, ہمیں تاثر دیا گیا کہ نہیں ریفیوجیز کی سیٹس کے اوپر کنٹروورسی تھی, اس لیے ہم نے اس کو یہ تعطل کا شکار ہو گئے. پھر ایک بڑی ٹیم آئی